دوستوں کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب ٹیرر اٹیک ہوتا ہے ان کے پیچھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان ISI کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ تھا ڈائیلاگ دھرندر مووی میں، اور یہ صرف ڈائیلاگ نہیں تھا، یہ سچ بات ہے، اور یہ سچ ساری دنیا کے سامنے اب دکھائی دے رہا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ ہوئی ہے۔ دو حرام زادوں نے باپ بیٹے کی جوڑی نکلی ہے بعد میں، ساجد اکرم اور نوید اکرم۔ اس بندے نے یہ اٹیک کیا، اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ یہ اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے۔ میرے خیال میں ایک تو وہ نوید اکرم صاحب کے بارے میں تو ٹیپیکل پاکستانی نام ہے، لیکن اس کے بارے میں شواہد کو سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں کہ اس پاکستانی۔ ساجد اکرم کی عمر 50 سال بتائی جا رہی ہے، یہ بڑا والا حرام زادہ تھا، اور چھوٹا ناوید اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 24 سال۔ کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے، دلی کو جلائیں گے۔ تم اتنے بڑے جیالے تھے، اتنے بڑے سورما تھے، تو جاؤ نا یار، جا کے اسرائیل کی فوج کے ساتھ لڑو، جا کے لڑنا تم جو ٹرینڈ ہے۔ جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی، اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں جو ایک پاکستانی ہے اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا، اور سارا دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، تم پر سلام سلامتی اور رحمتیں اللہ کی، پھر اسی کو پیچھے سے ٹھاک چھری ہوتی کانڈ مار دے۔ پاکستانیوں کے اوپر ویزا بین لگیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آسٹریلیا پہ تو ڈیفینیٹلی لگے گا، امریکہ پہ لگے گا، اور ممالک میں لگے گا۔ آپ کے لیے دروازے ویسے ہی بند ہیں دنیا کے۔ پاکستانی صرف اور صرف دہشت گردی کر سکتے ہیں، صرف دہشت گردی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہو یا امریکہ میں، پاکستان میں، ہر ایک جگہ میں۔ تو یہ دونوں باپ بیٹے، دونوں حرام زادوں کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک سے نکل کے آیا ہے۔ جو بڑا والا 50 کی عمر کا حرام زادہ تھا، وہ 1998 میں پناہ لینے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا تھا، وہیں پھر رک گیا، وہیں اس کی شادی ہوئی، وہیں پھر یہ چھوٹا حرام زادہ 2001 میں پیدا ہوا ہے جو اب 24 سال کا تھا۔ چیمہ صاحب یہ دکھ ہوا ہے، آج مجھے بڑا سخت دکھ ہوا ہے چیمہ۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ اس کے مائنڈ میں بٹھایا جاتا ہے، بچپن سے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ اس طرح کافر کو مارو، ہندو کو مارو، اس کو مارو، جوش کو مارو، یہ فلان کا بستان کا۔ بڑا والا وہی موقع پر ماشاءاللہ مار دیا گیا ہے، اور چھوٹا والے کی حالت خراب ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جو یہ بڑا والا حرام زادہ تھا جو مار دیا گیا ہے موقع پر، ساجد اکرم، آج سے 4 سال پہلے آئیسس سے کانٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک دوسرے ٹیرر پلاٹ میں اس کا آسٹریلین پولیس انٹروگیشن تک کر چکی ہے، اور انٹروگیشن کے بعد یہ جو دونوں ہتھیار تھے یہ وہاں پر لائسنسڈ ویپن تھے جو اس کو ہنٹنگ کے لیے الاؤ ہوئے تھے۔ سمجھیے بات کو۔ اب ہوا یہ، اس قصے میں ایک تیسرا کریکٹر بھی بیچ میں آ گیا ہے، احمد۔ یہ وہاں پر ایک فروٹ سیلر تھا، تو جب شاید اس چھوٹے والے حرامزادے کی، نوید اکرم کی، اس کی گولیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور وہ یہ ریلائز کرتا ہے بلٹ ختم ہو رہی ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ کار کے پیچھے سے بھاگ کے آتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی گن چھین لیتا ہے، اس کی طرف ایم کرتا ہے لیکن رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب گولی باری ہوتی ہے تو اس میں چھوٹا والا حرامزادہ گھائل ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے اب اس نے بہت بڑا گیم کر دیا ہے۔ اب کل سے جب میں دیکھ رہا ہوں شام سے، تو نریٹو بڑی خوبصورتی سے چینج کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آسٹریلیا سڈنی شہر کے بونڈائی بیچ میں اٹیک ہوتا ہے، ٹیرر اٹیک ہوتا ہے۔ 2 بندے آتے ہیں، جوئش کمیونٹی پر اٹیک کرتے ہیں، وہاں ان لوگوں کا فیسٹیول چل رہا ہے اور پہلا دن ہے فیسٹیول کا۔ 15 لوگ مرتے ہیں، انوسنٹ بے گناہ لوگ، اور 42 انجرڈ ہوتے ہیں، جس میں 2 پولیس بھی ہیں۔ اب یہ کانڈ جو ہوا، سب باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے۔ پاکستان نے سب سے پہلے آواز دیا کہ یہ افغانستان کے ہیں، نام ہے نوید اکرم۔
اس بندے نے یہ اٹیک کیا. اور حیرانگی کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ دو بندے جو تھے ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا. جی ہاں, باپ کا عمر 50 اور بیٹے کا عمر 24 سال. دونوں نے اکٹھے آ کر شوٹنگ کی, ٹیرر اٹیک کیا, بے گناہ لوگوں کو وہاں پر مارا, بے گناہ لوگوں کو وہاں پر انجرڈ کیا, جس میں عمر 10 سال کے بچے سے لے کر 87 سال کے بوڑھوں تک وہاں پر شامل تھے. عورتیں چیخیں مار رہے ہیں, کہا کبھی یہاں کبھی وہاں. اب یہ پاکستانیوں کا پیٹرن ہے, باپ اور بیٹے کا رشتہ ہو اور دونوں پاکستانی نہ ہو تو وہ سچ ہی نہیں ہے. ہم کنفرم ہو گئے کہ یہ دونوں پاکستان کے ہی ہے جب کہہ دیا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے. تب تک ہم کنفرم نہیں تھے, لیکن جب کہا کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے تب کنفرم ہو گئے کہ ہاں یہ پاکستانی ہی ہو سکتے, کیونکہ پاکستانی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ممبئی کو جلائیں گے, دلی کو جلائیں گے, افغانستان کے ساتھ ایسا کریں گے, غزوہ ہند کریں گے. یہی کہانی اب ممبئی سے گئی سڈنی. جس طرح ممبئی میں اجمل قصاب نے دہشت گردی کی تھی, اسی طرح سڈنی میں نوید اکرم کے ہاتھوں جو ایک پاکستانی ہے اس نے جا کر وہاں پر ٹیرر اٹیک کیا. یہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ انوسنٹ لوگوں پر وہاں پر اٹیک ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں پر خوشی مناتے ہیں. میں اسکرین شاٹ لگاتا ہوں, پاکستانی ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ سیلیبریشن کرو, ماحول بنا ہے, ہم نے انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے. جس طرح ممبئی میں, پہلگام میں اور اسی طرح اب سڈنی میں ہوا, اور پہلے ہی گھنٹے میں پاکستانی خوشی منا رہے تھے, اب بھی منا رہے ہیں. پاکستانی صرف اور صرف خوش ہو رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ تو بتا رہے تھے پاکستانی میڈیا کے حوالے سے, جب یہ اٹیک ہوا آسٹریلیا کی طرف سے نہ کوئی نیوز آئی تھی, نہ کوئی بات آئی تھی کہ یہ کون تھا اور کس دیش کا تھا. پاکستان کی طرف سے ایک ہی بات آ رہی تھی کہ یہ افغانستان کا بندہ تھا, یہ افغان تھا, کیونکہ سارا ملبہ کبھی افغانستان پر ڈالو اور کبھی ہندوستان. اور پیچھے کون کڑا ہے؟ پاکستان کا ISI, عاصم منیر دہشت گرد, اور سارے کڑے ہیں وہاں. اب کئی نیوزوں میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سے گروپ یہاں پر شامل ہے, اور وہ سارے گروپ مل گئے تھے لشکر طیبہ جیش محمد کے ساتھ کشمیر, پاکستان آکوپائڈ کشمیر. پلاننگ ہوئی ہے پاکستان میں, اور پاکستان ہمیشہ ایسے ہی کام کرتے. اب یہ دنیا کو دکھائی دی جائے گی کہ کیوں اتنا نفرت ہے افغانستان اور ہندوستان کی طرف سے ٹورڈز پاکستان. کیوں ہم پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے. اب ساری دنیا کے سامنے یہ جو نام آ رہے ہیں, اور اب نہ پتہ چلے گا, جب پتہ چلے گا تو تب اور بھی ساری دنیا کے سامنے اور راز بھی سامنے آ جائیں.